میرا خیال ہے اب علماء کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ یوٹیوب کے اوپر اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں نا تو وہ پھر یوٹیوب کی ایکٹیویٹیز پہ نظر بھی رکھیں. میں نے تو رکھی ہوئی ہے نظر. مجھے اگر کہیں سے پتہ چل جائے تو میں پھر اس چیز کو فوراً ریکٹیفائی کرتا ہوں. طارق جمیل صاحب کو میں نے کئی چیزیں ان کے حوالے سے ہائی لائٹ کی, انہوں نے بھی ریکٹیفائی کیا. ان کو بعض کا نہیں پتہ تھا کہ اچھا یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ, میرے نام پہ یہ کر رہے ہیں, تو وہ اس کو ریکٹیفائی کر لیتے ہیں. اس طرح ڈاکٹر فرحت ہاشمی تک بھی یہ ویڈیو ان کے اسٹوڈنٹس تک پہنچے, جو بھی ان تک پہنچا دے کہ جی یہ اپنے اس ایٹیچیوڈ کو جو آپ کی اسٹوڈنٹس کر رہی ہیں نا ان کی اوپر گرفت کریں, اور یہ فوراً سے پہلے ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کریں. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ آپ پھر ایک ہی طرح کے سیکس سے ریلیٹڈ عنوانات کے اوپر بے شمار ویڈیو, یعنی اگر تو ہونا موضوع بدل کے ہو, ایک ہی لکیر پیٹی جا رہی ہے مختلف انداز کے ساتھ, تو اس سے تو پھر دیندار لوگ یعنی جو ہے وہ بدنام ہی ہوں گے نا, اور لوگ یہی کہیں گے کہ دین جو ہے وہ انہی چیزوں کے گرد گھومنے کا نام ہے. حالانکہ اسلام کا ایک سیکس ڈسپلن ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عورت کی زیور کی چھنکار باہر نہ سنائی دے. تو اس مزاج کے اندر عورتوں سے ریلیٹڈ اس لیول کی گفتگو, کیا اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ گھر سے باہر کیا یوٹیوب کے اوپر پوری دنیا میں پہنچ جائے؟ مزاج میں نہیں بیٹھتی. لیکن آپ اجتہاد بھی کریں تو اجتہاد میں نہیں بیٹھتی چیز. ایون آپ دیکھیں قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہا گیا کہ آپ نے بھی پردے میں گفتگو کرنی ہے سورۃ الاحزاب میں, اور لجاجت کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی کہ کوئی بدنیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کے دل جو ہے وہ برائی کی طرف آمادہ ہو, دل کا روگ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے. حالانکہ جو باہر آیا ہوگا حضور کا صحابی ہے نا, وہ اپنے نبی کی بیوی کو ماں کی حیثیت سے ہی دیکھ رہا ہے نا, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ماں تو ضرور ہے لیکن ہے نا محرم ہے, وہ خیال رکھنا ہے. تو اگر نبی کی بیوی کے ساتھ ایک عام مومن کا یہ ریلیشن شپ ہے کہ وہ بیوی اپنی اس بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو نہیں کر سکتی, تو باقی لوگ کس چکر میں آتے ہیں؟ اب ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا جو بولنے کا سٹائل ہے نا, وہ سٹائل ہے کہ اس سٹائل کے ساتھ کسی مرد کو مخاطب کرنا قرآن کی روح سے یہ حرام ہے. کیونکہ مرد کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے عورت نے غصے کا رویہ اڈاپٹ کرنا ہے, لچھے دار گفتگو نہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی گفتگو لچھے دار ہے, لیکن وہ جس سٹائل میں بولتی ہیں وہ سٹائل ایک مرد کے سننے والا نہیں. اس لیے میں نے کئی ان کی اسٹوڈنٹس ناراض بھی ہوئیں کہ جی وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کہ یہ کہتا ہے لیکچر مردوں کو نہیں سننے چاہیے. میں نے قطعاً یہ اس اعتبار سے نہیں کہا تھا کہ وہ گمراہی پھیلا رہی ہیں جس طرح علماء دیوبند نے فتوے دیے ہیں. میں ان کو ایک سمجھتا ہوں کہ وہ مجاہدہ عورت ہیں دین کا, انہوں نے اتنا کام کیا قرآن کے حوالے سے کہ وہ ہزاروں مردوں پہ بھاری ہیں, لیکن عورتوں کے ساتھ لیٹے. مرد کو سننے کا شوق ہے تو میں مشورہ دوں گا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنیں, بلکہ میں ان کی اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے جتنی قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے وہ اس کا جو موڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کو اس طرح پریزنٹ کیا ہے جس انقلابی دعوت کے ساتھ وہ دنیا میں آیا ہے. لنگوسٹک کے اوپر انہوں نے بحث نہیں کی ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی تو اس کی عربک لنگوسٹک اور معاشرتی پہلوؤں کے اوپر نظر ان کی کافی گہری ہے, لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب جس طریقے سے اسے پریزنٹ کرتے ہیں میرا خیال نہیں کسی اور شخص نے اس طریقے سے قرآن کو پریزنٹ کیا ہو. تو وہ مرد ان کو دیکھیں, ان کی ویڈیوز سے استفادہ کریں. تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا جی فوراً سے پہلے یہ ویڈیوز ریموو کی جائیں, ان کے تھم نیلز ریموو کر کے, بلکہ یہ ویڈیوز ان ٹاپکس پہ اس طریقے سے اپلوڈ ہونی نہیں چاہیے. اکا دکا آپ ایک جنرل کوئی ویڈیو مرد و عورت کے جو رہن سہن کے معاملات ہیں اس کے اوپر کر دیں, اور اس میں بھی گفتگو کو ایک دفعہ دیکھ لیں کہ وہ گفتگو ایسی ہے کہ پبلکلی وہ یوٹیوب کے اوپر چڑھے. کیونکہ دین کے نام کے اوپر چھوٹے بچے بھی اگر وہ ویڈیوز کو کلک کریں گے تو ان کو بھی وہ تجسس پیدا ہوگا. تو یہ تو پھر اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتی جی بات, چاہے کسی کو بری لگے, لیکن میں ان کے ساتھ یہ خیر خواہی کر رہا ہوں. مطلب یہ بات اگر کوئی ایسا شخص کرے کہ جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو گمراہ سمجھتا ہو, پھر تو آپ اس کی بات کو پھینک دیں. جو ان کے لیے اتنے تعریفی کلمات بولتا ہو, ان کی دل سے عزت کرتا ہو,
ان کو پروموٹ کرتا ہو، اگر وہ یہ لجاجت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے تو ان کو یعنی اس کے اوپر برا نہیں منانا چاہیے، خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ بتاتا ہوں، جب مولانا طارق جمیل صاحب کو میں نے پہلی دفعہ ہائی لائٹ کیا کہ آپ کے چینل کے اوپر اس طرح بیہودہ اشتہار چل رہے ہیں، تو انہوں نے جو کچھ فون پہ الفاظ بولے اس میں سے کئی تو میں یعنی اس کو سکپ کر دیتا ہوں، وہ بالکل ایسے ہوں گے کہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ میں وہ پبلکلی بیان کروں اپنی تعریف کے پڑھ۔ بل ایک جملہ انہوں نے بولا کہ بیٹا تم نے میری آخرت بچا لی ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کچھ ہو رہا تھا۔ تو اس طریقے سے جو بڑے بندے ہوتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے نام کے اوپر لوگ کیا کر رہے ہیں تو وہ فوراً اس طرح کی چیزوں کا ایکشن لیتے ہیں، اور جو ریمیڈی کرنے والی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اگر نہیں کرنی ہے تو کچھ عرصے بعد پھر آپ دیکھیں گے اس کے نیگیٹو رزلٹ بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے بھی اپنا سوشل میڈیا کا کام کافی حد تک قابو میں رکھا ہوا ہے۔ مور دین 90% چینلز ایسے ہیں جن کے موبائل نمبر میں نے حاصل کیے ہیں، میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا ہوں، میں فوراً ان کو بتاتا ہوں کہ یہ تم لوگوں نے غلط کیا، اس کو ایسے نہ کرو، اس کو یوں کرو۔ یہ نہیں کرتا کہ میں ان کو گائیڈ کروں کہ تم نے یہ کلپ جو ہے وہ نہیں بنانا یا اس کلپ کو ایسے ضرور بنانا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ میرا مشورہ ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، یہ بہتر ہے۔ تو کئی بار وہ اعتراض کر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اس کو اس طرح کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک ریڈ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے سوشل میڈیا پہ کام کرنے کے لیے، یہ اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ ایک بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ڈرائیور جو ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ ریس لگا رہا ہے جی ٹی روڈ کے اوپر، کبھی کسی کے ساتھ، اور وہ موڑ کے اوپر بھی سپیڈ کے ساتھ وہ سٹیئرنگ یوں کرتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں پہ جو کوہستان والے اور باقی آپ بسوں پہ سفر کریں، راکٹ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، راکٹ بنایا بھی ہوتا ہے انہوں نے اس کو، تو اور آپ کہنے جی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ جدھر مرضی لے جائے، تو پھر آپ کو لے جائے اگلے جہاں میں ہی نہیں، آپ کا کام ہے آپ اس کو ٹوکیں۔ اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ بھی جو آپ نے ڈرائیور بٹھائے ہوئے ہیں جو آپ کی ویڈیوز کو پبلکلی شو کر رہے ہیں، تو وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کے ساتھ کر رہے کیا ہیں، ان ویڈیوز کے ساتھ تھم نیلز تو نہیں غلط بنا رہے۔ میرے کئی لوگوں کے مناظرے کے ساتھ چینل بنائے، میں تو مناظرے کو غلط سمجھتا ہوں، چیلنجز کے بنائے ہوئے ہیں، میں تو کبھی کسی کو اس طرح کا مناظرے کا چیلنج نہیں، علمی چیلنج دیا ہے کہ بھئی یہ چیلنج ہے، اس کا علمی جواب دو، دیٹس آل۔ تو وہ پھر عجیب و غریب قسم کے بعض اوقات الفاظ بھی کسی کے لیے ایسے غلط لکھ دیتے ہیں، وہ پھر میرے کھاتے میں ڈلتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا میں اپنی ویڈیوز کا ذمہ دار ہوں، وہ بھی کانٹیکسٹ کے ساتھ، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، کسی کلپنگ کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ جو لوگ چاہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں، میری ویڈیوز کو کٹنگ کر کے مس یوز کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم ہے۔ اور جو مس یوز ہو رہی ہے اگر کوئی چیز، اس میں کوئی مجھے کرٹیسائز نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا، اس کو تو لوگ مس یوز کر رہے ہیں۔ وہ مس یوز کرنے والوں کا قصور ہے۔ یہ تو معاذ اللہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی کسی کے دل میں یہ وسوسہ ہے کہ نہ نبی علیہ السلام 11 شادیاں کرتے اور نہ کافر اعتراض کرتا، یہ تو غلط ہے۔ اس طریقے سے جو بات دین کے اندر آئی ہے وہ تو میں نے بیان کرنی ہے۔ اب آپ کہیں اس کو یوں بیان نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ لوگ اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں، یا آپ کے علماء نے جو کام ڈالا ہے میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے ایک بڑی کاز کے لیے چھوٹا آپریشن کرنا پڑتا ہے، نشتر چلانا پڑتا ہے نا، بائی پاس کے لیے گرائنڈر چلانا پڑتا ہے تاکہ آپ کی جان بچائی جائے۔ اب آپ کہنے جی گرائنڈر چلائے بغیر بائی پاس ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو امت میں گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی ریمیڈی کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کو پرانے بزرگ، چلیں بزرگوں کو نہ کہ ان کی کتابوں کے اوپر گرائنڈر چلانے پڑتے ہیں اور بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ انہوں نے یہ غلط کہا ہے، یہ اس طرح نہیں، یہ ایسے ہے، تو اس کو آپ دلیل کے طور پہ نہ پیش کریں۔ مجھے قادیانیت کے رد کے اوپر چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کا کنڈیم کرنا پڑا، کیونکہ وہ اس چیز کی پلی لے رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں بدنام کر رہے ہیں، تو میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ بدنامی ختم کریں، فوراً سے پہلے کتابوں سے نکال دیں یا ایک ویڈیو بنا دیں کہ آفیشیلی ہم دستبردار ہوتے ہیں، اگلے دن نہیں اسی وقت ہی میں اپنی والی ویڈیو ڈیلیٹ کرا دوں گا۔ آپ کو میری ویڈیو سے تکلیف ہے آپ کریں اور آپ کی ویڈیو چڑھا دوں گا۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ بند کمرے میں رجوع کریں گے، نہ، وہ ویڈیو پھر چڑھے گی، اور جب وہ ویڈیو چڑھے گی تو اگر جو میری اپنی ویڈیو نے مجھے جو نفع دیا اس سے 1000 گنا مجھے اس ویڈیو سے نفع ملے گا، لوگ کہیں گے لو جی انجینئر صاحب کا مقدمہ قبول ہو گیا۔ الٹیمیٹلی انہوں نے بھی
جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کے سی لیکن حق بات قبول کر لی ہے، تو اب ان کے اوپر وہ چیز بولی جا سکتی ہے، تو یہ اس لیے بھی نہیں کر رہے ہوتے، پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بعض اوقات کوئی مزاج میں نے جملہ ایسا بولا ہے، اس کو اس طریقے سے اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے۔ آپ کسی کو کے اوپر فتویٰ لگانے کے لیے یہ چیز اچھا اپنے بارے میں بڑے احتیاط کر رہے ہوتے ہیں۔ بار شریعت میں انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے جملے میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک اسلام کا، تو مفتی پہ واجب ہے کہ وہ اس ایک کے اوپر فتویٰ دے کے اس کو بچا لے، اور یہاں کسی کی بات میں 100 کے مطلب بھی اگر صحیح نکل رہے ہوں نا تو پھر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یہ ان کا کرائٹیریا ہوتا ہے۔ تو چیز کو دیکھنا چاہیے کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، وہ بات آپ کی اپنی ہے یا کسی کی ہے، اس کو کس طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ بل اس میں پھر بھی اگر آفیشیل چینل سے کوئی ہو رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، دوسرے جو کر رہے ہیں ان کے اوپر تو پھر سائبر کرائم کا مقدمہ ہی کرنا چاہیے، ڈاکٹر فرد ہاشمی کو بھی اور مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی اور مجھے بھی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، ان کو اس طرح کھلی لگام تو نہیں ان کی چھوڑنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔